پہلا روزہ ہے، آپ میرا پلیز دعا کرنا۔ پیارے پاپا جان، آج میری پہلے روزہ ہے۔ ہمیں پہلا روزہ رکھا ہے۔ آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ آج ہم نے روزہ رکھا ہے، آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ میں نے آج پہلا روزہ رکھا۔ آج میں نے اپنا پہلا روزہ رکھا ہے، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے باپا کی اس رمضان مبارک میں مغفرت ہو جائے، آمین۔ فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی۔ پیارے میرے رسول اللہ، آپ رمضان میں مدینے گئے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا۔ اللہ پاک سب کو باعب العالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ کے ساتھ حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار یہ سعادت بخشے۔ الحمدللہ رمضان مدینہ کی بھی سعادت پائی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، بعض بچوں نے پہلا روزہ رکھا، میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی تو بولے الحمدللہ آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ کسی نے الحمدللہ، میرے کانوں نے نہیں سنا، تو جب اتنا رٹایا، الحمدللہ بھی رٹا لیتے اس کو۔ آزمائش ہے وہ بچوں کو، طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہوں کیسے بولتا ہے؟ کیا سکھایا؟ ماں باپ پہ ٹھیک ہوں بولتے ہیں۔ الحمدللہ کیا کرے، اس کی عادت ڈالے، بچوں کو بھی سکھائے الحمدللہ ہے علی کل حال، یا یہ نہیں علی کل حال ابھی نہیں کہہ پاتے تو الحمدللہ کیا کرے۔ مگر الحمدللہ اگر بندہ ہے واقعی بیمار، ایسا بیمار ہے جس کو کہا جائے کہ یہ بیمار ہے، اور پھر بھی اگر یہ الحمدللہ اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ وہ ٹھیک ہوں کے معنی میں کہتا ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، یہ بھی خیال رکھے گا۔ یوں مطلب ہے کوئی تصور بنا کر الحمدللہ کہیں، جیسے میں کبھی یہ کہتا ہوں الحمدللہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، چونکہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بیماری اب میں مطلب ہم جیسے وہ طبیعت پوچھے تو سمجھے ہوئے ہونے چاہیے۔ بوڑھا آدمی تندرست نہیں ہوا کرتا، بوڑھاپا خود بیماری ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، کرم ہے اس کا۔ ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ ہم یہ قرآن مجید کو گجراتی، انگلش یا کوئی اور بھاشا میں پڑھ سکتے ہیں یا صرف اپنی عربک میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اتنا بتانے کی زحمت کریں، جزاک اللہ خیر۔ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے اور اس کو عربی ہی میں پڑھنا ہے۔ عربی کے سوا کسی اور زبان میں اس کو لکھ بھی نہیں سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ تو اب بہت کچھ آتا ہے، کاروبار، نوٹ گننا کرنا، نامہ کرنا، اکاؤنٹ اور کیا کیا جانتے ہو، قرآن کریم بھی سیکھ لو، ہے نا؟ وہ صحیح پڑھیں قرآن کریم، جس طرح اللہ پاک نے نازل کیا اسی طرح اس کو پڑھیں گے تو پھر ثواب ملے گا، ورنہ وہ غلط سلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ ہوگا۔ گجراتی میں بھی نہیں پڑھ سکتے، انگلش میں بھی نہیں، صرف عربی میں پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال ہے کہ میں گھر میں اکثر بیشتر نماز پڑھتا ہوں، فرض نماز، تو اس کے حوالے سے پوچھنا تھا. لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ مطلب لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ فرض نماز جو گھر میں پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس گھر کو آگ لگا دیں. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ مطلب یہ بات صحیح ہے، فرض نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دراصل وہ مسجد ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ جماعت سے نہ پڑھیں، تو پھر مسجد میں فرض نماز جماعت سے پڑھنا یہ واجب ہے، اور جو نہیں پڑھتا بلا مجبوری تو وہ ہے گناہ گار. اچھا، اب رائے کا جہاں تک آگ لگانے کا تعلق، بعض روایتیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں مطلب یہ جی چاہتا ہوں، میرا ارادہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں، لیکن کبھی کیا نہیں. یہ ایک تاکید مطلب اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ جو جماعت واجب ہونے کے بعد نہیں آتے وہ اس طرح کے روزہ کرتے ہیں، نہ کہ وہ سچ مچ آگ لگانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعض جابز اور کاروبار ایسے ہیں کہ کام کے دوران کچھ نہ کچھ ناک اور منہ کے اندر جا رہا ہوتا ہے، جیسے آٹے کی چکی ہے، مسالہ جات ہے، پتھر کوٹنے کا کام ہے، کہیں دھواں وغیرہ نکل رہا ہوتا ہے. اب ایسے موقع پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہے، کیا انداز رکھا جائے؟ کچھ تاجر حضرات سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سارا کام رات پہ لے جاتے ہیں، افطاری کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ کرنا تو ممکن نہیں ہوگا، اور بعض جگہوں پہ تو صحت کو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پر باقاعدہ پریکاشنری پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کے کپڑے، ماسک وغیرہ سب کا خیال رکھا جاتا ہے. تو حضور آپ گائیڈ فرمائیے، رہنمائی فرمائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح کے کاروبار سے وابستہ افراد کو کیا احتیاط کرنی ہوگی؟ یہاں جو گاہک آ رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، جو ورکر کام کر رہے ہیں، سبھی اسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں. اگر یہ دھول اڑی، بھلے گاڑی سے اڑی، چکی سے آٹا اڑتا ہے وہاں، مطلب جو یہ کام کرتے ہیں، تو یہ جو آٹا اور یہ دھول اور یہ دھواں جو یہ فضا میں ہے، تو یہ اگر سانس میں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں کوئی ارادتاً اس کو کھینچے اپنے ناک سے، جیسے کہ سگریٹ والا منہ سے کھینچتا ہے، ارادتاً کھینچتا ہے نا، اور وہ اندر جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا اگربتی قریب کی، اس کا دھواں کھینچا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ورنہ اگربتی جل رہی ہے، دھواں بھی ہے، سب کچھ سانس میں آمد و رفت جاری ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح چکی والے کا بھی روزہ اس طرح آٹا بھلے جا رہا ہے سانس میں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہ اس سے کوئی طبی نقصان ہوتا ہو کہ پھیپھڑوں میں جم کر نقصان پہنچاتا ہو، یہ نہیں ہے. کپڑے وغیرہ بعض وقت باندھتے ہیں نقاب تاکہ کم سے کم آٹا اندر جائے، تو یہ نقصان پہنچاتا ہو تو تعجب نہیں ہے. اچھا، آج عصر میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، وہ اس کا یہ آنسو منہ میں چلا جائے تو پورے منہ میں نمکینی محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو باہر شریعت میں جو لکھا ہے اس سے ایسا ہی لگتا ہے، مگر یہ کہ اس کی تحقیق دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک حلق سے نیچے نہیں اترے نا، حلق میں یہ جس سے نمکینی تھوک میں مل جائے گی، نمکین ہو جائے گا منہ، تو اب یہ نمکینی حلق میں اترے گی تب مطلب جا کے روزہ ٹوٹے گا، نمکینی محسوس ہو. اس طرح کا یہ مسئلہ اس کا. پھر اس میں حوالہ بھی ہے، وہ یعنی آنسو روزے دار کے منہ میں گئے، اگر قلیل مقدار میں تھے، مثلا 1-2 قطرے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کثیر مقدار میں تھے، زیادہ مقدار میں تھے، یہاں تک کہ پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی، اور کثیر یعنی زیادہ لعاب جمع ہونے پر اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہی حکم پسینے کے منہ میں داخل ہونے کا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ جزیہ جب مجھے بتایا نا کس طرح میں نے تم بھیجا تھا تو رکوا تو دیا تھا ہم نے یہ، کیونکہ یہ جلدی جلدی والے سوال ہے نا، ہاں نہ آنا والے، تو یہ شاید رات کو ہی چل پڑتے سوشل میڈیا پر، تو وہ نکلوانے تو مطلب پیغام آ گیا تھا کہ نکال دیا، اس کو روک دیا، نکال دیا وغیرہ. تو اب انشاءاللہ یہ میں نیت ہے کہ فجر میں بھی بتاؤں گا کہ اس وقت معتکفین سب یہاں ہوں، سن رہے ہوں، یہ بھی مشکل ہے، کچھ نہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. فجر میں تعداد اچھی ہوتی ہے. پھر فجر کے عصر میں ہوا تھا تو عصر میں بھی کروں گا انشاءاللہ، کہ عصر میں ہو سکتا ہے وہ ناظرین مل جائیں کہ جو آج عصر میں تھے، کہ عصر کے ناظرین، رات کے ناظرین، ان میں بھی کچھ ادلا بدلی ہوتی ہوگی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دینا ضروری ہوتا ہے؟ صاحب نصاب پر فطرہ واجب ہوتا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے. البتہ نابالغ اولاد میں سے کوئی بچہ جسے کہ صاحب مال ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، جو اس کے شرط کے مطابق مال، تو اب اس کے مال سے فطرہ دے سکتا ہے نا، تو اس بچے کے مال سے بھی فطرہ دے سکتا ہے. نہیں ہے تو اپنے جیب سے دے، اور اگر بچہ صاحب مال ہے تب بھی اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہے فطرہ، تو نابالغ بچے کی طرف سے. بالغ کی طرف سے دینے کی ہے کہ یا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ گھر میں نابالغ سب کا باپ دے رہا ہر سال تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بیٹا بیاہ کر کہیں اور چلا گیا اور اب وہ معمول نہیں ہے تو بیٹے کو وہ بول دے کہ میں تیری طرف سے فطرہ دے دوں گا، اور وہ ہاں کر دے، اجازت کی صورت بن جائے. اس طرح ایک دوسرے کا بھی ہم فطرہ ایک دوسرے کا بھی دے سکتے ہیں، کہ بول دیا کہ بھئی میں آپ کی طرف فطرہ دے دوں گا، تو اس طرح بھی ہم نے اجازت دے دی تو فطرہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، رئیس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جس پر قرضہ ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ مسئلہ نا قرضہ کتنا ہے، اتنا قرضے کے ادا کر دے تب بھی نصاب تو باقی ہے اس کی، تو وہ تو اس پر تو زکوٰۃ دینی ہوگی نا. زکوٰۃ تو اس صورت میں اس پر نہیں آئے گی کہ اگر یہ قرضہ دے دیتا ہے تو اب صاحب نصاب نہیں رہتا، یہ تو مطلب یہ کہ یہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی. ایک سوال یہ آیا ہے کہ خوابوں پر کس اعتبار سے یقین رکھنا چاہیے، کتنا یقین رکھنا چاہیے؟ کیا برے خواب یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ آگے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی خواب دیکھتا ہوں تو کچھ دنوں بعد وہ مجھے سچ ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. خواب طرح طرح کے ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو دن میں کرتا ہے بندہ تو رات میں دیکھ لیتا ہے، یا جس بات کو دل پہ لے لیتا ہے، دماغ میں لے لیتا ہے، تو وہ بھی خواب میں نظر آتا ہے. اس طرح کا بھی ہوتا ہے. اور بعض خواب یعنی سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ اس کا یہی ہے کہ خواب دلیل نہیں ہوتے، حجت یعنی دلیل فائنل، یعنی جو خواب ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہے، کیونکہ یہ تو نبیوں کے لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب جو تھے نا وہ وحی ہوتے تھے، اور عام لوگوں کے خواب وحی نہیں ہے تو دلیل نہیں ہے. وہ ہو جاتا ہے جیسا دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب وہ ہونا اس بات کی بھی دلیل نہیں کہ ابھی آئندہ بھی خواب دیکھے گا ایسا ہی ہونا ہے. خواب میں بعض اوقات انسان ایسے چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جیسے اس کی جان کو خطرہ ہے یا دشمن اس پر حملہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کو مطلب یوں ہوتا ہے کہ میں کو صدقہ دے دوں. تو کیا ایسے موقع پر صدقہ دے دینا چاہیے؟ اگر صدقہ دے دینا چاہیے تو ایسے میں کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ بس صدقہ تو دینا چاہیے. اس سے موقع پر جیسے سانپ نظر آیا تو یہ اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے کہ دشمن سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. اور بھی چیزیں ہیں مطلب اس طرح کی جو نارمل ہیں کہ ان کی تعبیریں
यूँ बताई जाती है। तो अब ये कि सदक़े से बलारद होती है, अगर वाकई कोई दुश्मन पीछे है तो वो इंशाल्लाह टल जाएगा, उसका दिल बदल जाएगा, सदका दे दिया जाए। अब वैसे कौन सा सदका, तो जितना खुश दिली से दे और अच्छी मिकदार में दे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, दिल बड़ा करके दे। और जान का सदका देना है तो उसमें बेहतर ये होता है कि किसी जानवर को ज़बह करके गरीबों को दे दे, गरीबों को देना अच्छा होता है सदका जो है। ये सदक़े के लिए जो अमूमन बकरे वगैरह लिए जाते हैं, क्या इनकी भी वही शराइत हैं जो कि कुर्बानी के जानवर की होती है, या कोई इस तरह नॉर्मल भी चल जाता है? नहीं, नफल सदक़े में ऐसा कुछ नहीं है, जानवर जो सा भी हो, मुर्गी का भी हो जाता है, ना कुर्बानी मुर्गी की नहीं होती। अब इसमें काला बकरा तो एक बाल भी सफ़ेद ना हो, तो मुर्गी तो काली तो इस पर सफ़ेद पर ना हो, ये बाबाजियों का होता है। हो सकता है इनके यहाँ कोई इसका मतलब फ़ायदा नुकसान होता हो, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोग कहते हैं काला जादू, तो मैंने किसी से मालूमात ली थी तो कहते जादू का कोई रंग होता नहीं है, पता नहीं क्यों काला बोलते, तो क्योंकि जादू को काला क्यों बोलते हैं? ये काली रात में तो बोलते हैं ना, हाँ, छाई बदली काली है, क्या होगा, सोते रही सूना जंगल रात अंधार, जंगल रात अंधेरी, तो ये काली रात तो अंधेरे से इसकी ताबीर है। उसे काड़ो कहर, ये अपने मेमनी में बोलते हैं, काड़ो कहर माने सख्त जुल्म, काला कहर, काला कहर बरसाया उस पर, इन्हें सख्त जुल्म किया। तो यूं मतलब है कि काला जादू तो जादू नीला पीला तो होता ही नहीं, जादू नजर भी नहीं आता, तो यूं इसको काला बोलते हैं बस। काले काम, काले करतूत बोलते, काले करतूत इसके आड़े आए। वो तो तमाम तर कई ऐसी चीज़ें जो ये काली काली टाइप की जो बातें करते हैं कि ये काला यूं हो गया, काला यूं, तो इसकी कईयों के पीछे जुल्म छुपा हुआ होता है। अच्छा, जुल्म के बारे में बताओ, एक आम आदमी को भी तस्वुर होता है कि जुल्म है, और ये मैं कर रहा हूँ, ये नाहक कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, मेरा हक नहीं है, किसी और का हक है, चाहे वो यतीमों के ताल्लुक से हो, बेवा के ताल्लुक से हो, बहनों के ताल्लुक से हो, विरासत के ताल्लुक से हो, या किसी और हवाले से हो, आस पड़ोस के ताल्लुक से हो, कब्ज़ों के ताल्लुक से हो, तो एक शख्स क्यों जुल्म पर इतना मतलब कि आमादा हो जाता है, और वो डरता नहीं है कि यार ये वो उसको समझ, ऐसा तो नहीं हर एक को समझ नहीं आती कि ये जुल्म मैं नहीं कर रहा, तो क्या कोई जुल्म को भी अपना हक समझता है कि कर तो जुल्म रहा है, वो कहता है नहीं मेरा हक है? ये इसको मतलब लफ्ज़ जुल्म से ताबीर नहीं करते आमतौर पर अवाम जो है ना, जुल्म इसको बोलेंगे जैसे किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी का कत्ल कर दिया तो यार जुल्म किया है, या बेतहाशा उसको मारा, वो समझते हैं यही जुल्म है। हालांकि किसी को गाली दी, दिल दुखा उसका, है ना, दिल दुखाया, ये भी जुल्म है। गीबत की उसको पता चल गया तो ये जुल्म है, बल्कि मुतलकन गुनाहों को भी जुल्म कहा जाता है। इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अपनी जानों पर जब तुम जुल्म कर बैठो, तो ऐ महबूब जो अपनी जानों पर जुल्म करें, और ऐ महबूब तुम्हारे दर पर हाजिर हों और अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी चाहें, तो अल्लाह को तौबा करने वाला मेहरबान पाएंगे, तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। ये आयत मुबारक मदीने की हाजिरी के ताल्लुक से रोज़े रसूल पर, तो यूँ जुल्म गुनाह, लेकिन अवामुन्नास जुल्म वो दो तीन बातों को गालिबन कहती है, ये जुल्म है, मैंने कौन सा जुल्म किया है। अब बाज़ जुल्मों में ऐसी होती है कि लोगों की अख्तलफी होती है, बाज़ जुल्म में लोगों की अख्तलफी नहीं होती, झूठ, ग़ीबत, गाली गलौज, सब जुल्म के ज़ुमरे में ही आएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बशीर जाहिद ओमान के शहर सलाला से बात कर रहा हूँ। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि मेरे भाई मुसद्दिक इकबाल एक माह के नफली इतिकाफ़ के लिए बाबुल मदीना कराची फैज़ान मदीना में मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर हैं, तो उनका फितराना हम इधर
کے حساب سے ادا کرنا چاہیے یا ادھر کے حساب سے جدھر وہ پاکستان میں ہیں ادھر ادا کریں گے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اگر ان کی اجازت سے آپ ادا کرتے ہیں تو ادھر کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، ادھر کے حساب سے کرنا ہوگا، اور ادھر اگر یہ اپنے دینا چاہتے ہیں فطرہ تو یہاں پاکستان کے حساب سے ہی دیں گے، اور اگر یہ بالغ ہیں اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ان کا اپنا فطرہ اپنے تو جو جہاں پر ہے اسی کا لحاظ ہوگا۔ اچھا یہاں عارضی طور پر آئے ہیں جی، یہاں کا نہیں دے سکتے، وہاں پہ یہیں کا دیں گے نا۔ میں بھی یہی تو کہہ رہا ہوں، شاید یہی عرض کیا کہ میں نے اگر یہ پاکستان میں ہے تو پاکستان کے مطابق فطرہ دیں، یا بھول گیا ہوں میں تو ٹھیک ہے، بھول گیا ہوں نہیں، اگر عمان میں سلالہ میں آپ فطرہ دیتے ہیں تو وہاں کے حساب سے دیں گے، اور اگر پاکستان کے حساب سے آپ دیں گے یا یہ بھائی خود دیں گے اپنے حساب سے، پاکستان میں ہے نا یہ، تو پاکستان کی کرنسی میں یہ فطرہ دیں اور اس کے مطابق جو بنتا ہے فطرہ وہ ادا کریں۔ یعنی ان کا بھی جو ادا ہوگا وہ یہاں پاکستانی رقم کے حساب سے ہی ادا ہوگا، کیونکہ یہ یہاں پر ہیں تو یہاں کے حساب سے واجب ہے، چونکہ وہاں کی کرنسی ویسے ہی اس کے ریٹ زیادہ ہیں، اگر وہاں کے حساب سے ادا کریں گے تو یہاں کی ویسے بھی ادا ہو جائے گی۔ یہاں کا اس میں اندر آ گیا مطلب جی، جتنا زیادہ شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، تو واجب تو ادا ہو جائے گا، بقیہ نفل ہو جائے گا، ٹوٹل واجب کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں، دکھائیے، یہ صدقہ فطر ہے، 320، 800، 2800، 6400، 10,400 اجوا کھجور۔ ماشاء تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ 4 سے 5 قسم کے فطرے ہیں، تو آپ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ کس کو کس طرح فطرے کی طرف جانا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اب گھر میں کس طرح کا ڈیکوریشن پسند کرتے ہیں اور رکھتے ہیں نا، اور جنت بھی تو چاہیے نا۔ ہمارے دنیا کے اب تک کے جتنے بھی ڈیکوریشن آئے اور آئیں گے، سب سے زیادہ جنت حسین ہے، اس جنت میں جانا ہے تو تھوڑا ہی نہ کہ یوں دل کو بڑا کرنا ہوگا، تو جو وہ صدقہ فطر ذہ نصیب اجوا کھجور کے حساب سے دیں، گندم یعنی گیہوں کا 320، 2800، یہ کھجور کے حساب سے 2800 صدقہ فطر، اور کشمش 6400، اور اجوا شریف جو ہے مدینہ شریف کی کھجور، ایک مخصوص ہے مدینہ کی اجوا، تو اس کی 10,400 فطرہ بنے گا۔ تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ دے سکتے ہیں، جن کے پاس اربوں روپے ہیں ان کو کیا کمی ہے، بال ٹوٹے گا، بال بھی نہیں ٹوٹے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اگر یہ 5-7 گھر کے افراد ہیں یہ دے دیں گے تو کیا 50، 60، 70 ہزار روپے خرچہ ہو جائے گا، ویسے لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دینا چاہیے، اور جو حیثیت کم ہے، میڈیم ہے، دے سکتے ہیں تو اپنا دے دیں، 2 دے دیں گھر کے افراد کے، باقی کم پیسوں والا دے دیں، کھجوروں والا دے دیں۔ جو کا حساب بھی ہوتا ہے، گیہوں کا بھی ہوتا ہے، اس طرح مطلب کشمش والا دے دیں، کیوں کشمش بھی مہنگی ہے، یہ اجوا کھجور کے بعد کشمش کا نمبر آ رہا ہے دام میں، اس کے بعد وہ ہمارے یہاں کی کھجور جو ہے یہ 2800، جو شریف 800، 2800 روپے کھجور، 6,400 کشمش، اجوا شریف 10,400۔ سبحان اللہ۔ ہمت کریں، غور کریں، مشورہ کر لیں آپس میں، مشورہ کریں گے تو شاید وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ پر اس سے آپ کے ذاتی ہے نا، مشورہ کیا کرنا تھا یار، رائے خدا میں ہی دینا ہے نا، نقصان تو ہے نہیں اس میں، زیادہ اور بڑھ کے ملے گا۔
تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ماشاءاللہ فطرے کے تعلق سے آپ نے امیر سنت کی بھی رہنمائی سنی ہے. اللہ پاک ہمیں بہترین صدقہ دینے، بہترین فطرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب دعوت اسلامی کا دینی کام آپ کے سامنے ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا فطرہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے بستے لگتے ہیں، ماشاءاللہ اسلام بھائی ملک بھر میں بلکہ بیرون ملک بھی الحمدللہ کوششیں کرتے ہیں، تو فطرہ دیں. یہاں ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی معتکف ہیں، تو اگر آپ تھوڑی سی کوشش فرمائیں، جو یہاں معتکف اسلامی بھائی ہیں، تو آپ اپنا فطرہ یہیں دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے یہاں ہی سے گھر والوں کو بھی آپ ترغیب دلا سکتے ہیں کہ وہ وہیں پر دعوت اسلامی کے بستوں کو فطرہ دے دیں، یا آپ سب کا یہیں پر ادا کر دیں. تو انشاءاللہ یہ برکتیں نصیب ہوں گی اور ہاتھوں ہاتھ ایک چیز ادا ہو جائے گی. جہاں جہاں ہمارے معتکفین اسلامی بھائی ہیں، اگر وہ دعوت اسلامی کے لیے فطرہ دے دیں اور اپنے فیملی کو بھی تیار کر کے فطرہ دلوا دیں، یا وہیں پر جہاں آپ کی فیملی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں اتنی رقم نہیں ہے تو وہیں سے فطرہ ادا کروا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ الحمدللہ تراویح کا سیزن آ گیا ہے، تو تراویح پڑھتے وقت بعض مساجد میں مچھروں کی کچھ زیادہ کثرت ہوتی ہے، اور وہ مچھر اکثر جو ہے پاؤں پر کاٹتے ہیں. بعض نمازی حضرات جو ہے مچھروں کو پاؤں سے ہی اس طرح کر کے بھگاتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح سے ہاتھ سے 3 مرتبہ کھجانے سے ایک رکن میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو کیا اسی طرح ایک رکن میں اگر ہم نے 3 مرتبہ اس طرح سے مچھر یا ویسے ہی پاؤں سے کھجایا تو کیا آیا اس سے بھی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جی ہاں، نماز کے ایک رکن میں 3 بار ہاتھ اٹھا کر کھجایا، چاہے چند بار حرکت دی، تو ایک بار اٹھانے سے چند بار حرکت دی تو ایک بار ہے. اور اس طرح اگر یہ ایک رکن میں جیسے قیام میں تو 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح مسئلہ پاؤں سے کھجانے کا بھی ہے. مچھر اگر ہیں تو اس کو پاؤں سے یوں کھجا رہے تھے، آپ دکھایا ہے کسی نے، یعنی کسی نے کھجا ہوگا، آپ نے بنائی ہوگی اس کی، تو جو بھی ہے تو یہ مطلب اس سے بھی 3 بار کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. ایک رکن میں اگر 3 بار کیا تو 3 سے کم کیا ایک رکن میں تو پھر دوسرے رکن میں پھر 3 سے کم کی اجازت مل جائے گی. یعنی اسی طرح سے مسئلہ ہاتھ والا اس میں بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک دفعہ ہاتھ سے کیا، ایک دفعہ پاؤں سے کیا، پھر تیسری دفعہ ہاتھ سے کیا، تو یہ ایک ہی رکن میں 3 بار ہو گیا. اس طرح توجہ نہیں تھی. بظاہر تو 3 بار ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اب قیاس سے جواب دیں کیسے؟ یہ تو میں نے معلومات کی تھی، تو ہے اس کا مسئلہ. یعنی ایک بار ہاتھ کا اور 2 پاؤں والا ہے فتح ملک العلماء میں. چلیں آئیے کچھ دکھاتے ہیں، تو توجہ سے دیکھیے گا، توجہ سے دیکھیے. دوبارہ دکھائیے. تیسری بار بھی دکھائیے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ایک معذور تو بھیک مانگ رہا، معذور بھی ہے یا نہیں ہے یہ ظاہر نہیں ہے اس کا. دوسرا ہاتھ کٹے ہوئے بیچارے کے، تو اس نے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں. ابھی ایک بیچ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے یہ واضح نہیں ہے. یہ وضاحت یہ کی جا رہی ہے کہ ایک شخص اگر یہ معذور بھی ہے تو بھیک مانگ رہا ہے، اور دوسرا شخص معذور ہے مگر یہ محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو معذوری کو بنیاد بنا کر بھیک مانگنے کے بجائے حلال روزی کی طرف جائیں اور بھیک مانگنے سے خود کو بچائیں.
नहीं तो इस तरह के माजूरों को भीख मांगने की इजाज़त थोड़ी होती है कि अब ये माजूर होगा तो बिल्कुल हड हराम हो जाए। इनको कमाना चाहिए जिनके लिए मुमकिन हो, तो ये कमा सकते हैं। नाबीने कमाते हैं, अगरबत्तियाँ बेचते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी कसब करते हैं। तो इसी तरह ये जो हाथ पांव से माजूर होते हैं, ये भी बाज़ ऐसे कई मिलेंगे कि ये कसब करते हैं। एक तो बहुत बड़ी पार्टी का नाम नहीं लेता मैं, बहुत बड़ी पार्टी उसकी मशहूर मिल थी, नबी ना था, कपड़े की मिल। अब पता नहीं वो हयात है या नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन मुझे सुना था कि ये जो है ये नाबीना है। तो नाबीना होना या माजूर होना ये भीख मांगने के लिए शर्त तो नहीं है सर कि कुछ ना कुछ मतलब वो कस्बे हलाल के लिए जिद्दोजहद करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या आपको लगता नहीं है कि इतने बरसों में ये भीख मांगने वाला जो सिलसिला है इसमें इजाफा होता चला जा रहा है? यानी अगर आप अपनी खुद आप 30-40 साल से अगर आप अपने आप जो रूटीन है आप उस पर देखें तो सड़कों की जो हालत है, बल्कि अब तो उन ममालिक में जहाँ कल तो हम सुनते थे कि भीख नहीं मांगी जाती या भिखारियों को इजाज़त नहीं है, वहाँ भी अब भीख मांगने वाले मुख्तलिफ़ अंदाज से सड़कों पर नज़र आ जाते हैं और सीज़न में तो पहुँच ही जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पेशा बना हुआ है, ये पेशा और ये प्रोफेशन जो है ये बढ़ता चला जा रहा है और भिखारियों में इजाफा होता चला जा रहा है, और इस तरह तो कोई ऐसी सूरत के ये रुके और इससे नफ़रत हो, और ऐसी नफ़रत हो कि भीख मांगने वाला भी पीछे हटे कि यार ये अपने को ये भीख मांगनी नहीं है, उसको अपने इस अमल पर कराहियत तो जैसे अपने वजूद से नफ़रत हो जाए कि मैं कैसा आदमी हूँ यार, मैं सड़क पर खड़ा होकर यूँ भीख मांगता रहता हूँ, सड़कों पर चला जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता, ना कोई मेहनत ना मजदूरी, और बस गाड़ी के शीशे बजाते रहता हूँ और भीख मांगता रहता हूँ। तो कोई ऐसा हो जाए ना कि इन तक भी अगर आपकी आवाज़ पहुँचती हो तो वो रुक जाए और भीख ना मांगे। सर ये है तो बहुत, यानी कि बचपन से ही देखा है ने। पहले क्या होता था कि फ्रिज तो होते नहीं थे, तो ये यानी बाकायदा मजदूर होते हैं ना, छलियाँ लेकर टोकरियाँ लेकर जो मजदूरी करते हैं, इसमें वो एक मखसूस तबका है, तो ये भी नज़र आता है। तो ये गलियों में बैठ जाते थे शाम को, फ्रिज होते नहीं थे हमारे घरों में, तो ये खाना जो बच जाता ना तो वो इनको दे दिया जाता, ये ले लेते। या फिर ये भी क्या करते, लेते बोटियाँ छाट लेकर ले यूँ शोरबा गिरा देते, वो मैंने देखा ही है, इस तरह करते थे ये। तो यूँ ये भी एक भीख ही है, खाना लेने के लिए बैठ जाना, भिखारी का अंदाज लेकर लोग दें, बुला कर दें या जाकर दें, बच्चे दें। अच्छा, फिर ये कि ख़ासकर रमज़ान शरीफ में भिखारियों का सिलसिला, 27वीं रात तो मज़ा आता था बचपन में, इससे अंदाज इनके होते थे, वो निकलते थे टीम बनाकर और आवाज़ें लगाते थे। इस पे ये भी एक आवाज़ होता थी, दूध मलीदा अल्लाह ही देगा, रुपया पैसा अल्लाह ही देगा, सुना है ना आपने भी? ये इस तरह आवाज़ें लगाते थे न, बिल्कुल। फिर भी लोग इन हट्टे कट्टे को भी देते थे यार, कमाल की बात है। ऐसे हट्टे कट्टे कि हमें फूंक मारे मेरे से कमज़ोर को तो कल गुलाटी खा जाए ये। अच्छा, फिर ये कि इन दिनों बढ़ जाते थे, फिर आखिरी दिनों में बढ़ जाते हैं। और ईद के दिन अच्छा रातों को जगाने निकले, और जो ना भी जगह है वो भी ईद के दिन वो अपनी पिपोड़ी बजाकर कुछ बाजे बजाते थे। और वो बात का उन्होंने सुना हुआ है मैंने अपने कानों से, ईद के दिन भी कहते थे उठो सहरी कर लो, ये नहीं, ये बताते थे कि मैं आदमी आवाज़ पहचाने को सारा महीना आवाज़ें लगाई हैं इसने। तो ये भी एक भीख मांगने अंदाज, ईद के दिन भी वो ये नहीं कि धमाल होती थी। अच्छा, अब ये मखसूस इलाकों में ये हम लोग मेमन लोग जो है ना, ये मैंने नोट किया कि देते, औरतें भी बेचारियाँ देती हैं। ये मेमनों के इलाके में इनकी कसरत जो है, तो नाम ले लेकर उठाना जगाना, और ये तरह तरह के इनके अंदाज होते हैं। तो अब शहरी के लिए उठाना अपनी जगह पर अच्छा है। अच्छा, अब अगर किसी ने
किसी से बाकायदा इजारा किया है कि भाई रोज तुम आके उठा देना, वो आए धक्का खाए हमें जगाए तो उसकी उजरत तय कर ले तो उजरत हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होते, बस जगाते रहते हैं, फिर ये मतलब एहसान जताते हैं हमने जगाया था। और लोग इनको सदका फितरा ज़कात जो आया वो देते। ये बचपन के माहौल से समझो, ये मैं देखता आ रहा हूँ। तो ये अब बढ़ गया या पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, फैसला करना बड़ा मुश्किल है। गाड़ियों में भी देखते थे ये गंदे मेले कपड़े से वो गिलास साफ करना शुरू कर देते हैं, तभी खड़े हो जाते हैं, गिलास साफ किया। दादागिरी और क्या होता है, ये गिलास साफ बोला किसने था? और साफ करने की जरूरत कौन सी होती है? गिलास साफ करने खाली का नहीं, कपड़ा मल के खड़े हो जाने। फिर बूट पॉलिश वाले, ये भी एक मतलब भीख मांगने का तरीका, साफ बूट पॉलिश करके फिर वो जो देना है दे दो। तो कपड़ा मारेंगे, बूट पड़े होंगे तो उसको दूल्हों के लिए ऐसे मसाइल होते थे। बाद ऐसे मतलब यानी जहाँ मेमन मस्जिद देखता था हिले हुए, ये आज इमरान ने भी देखे होंगे शायद बचपन में, हिले हुए से, अब पता नहीं जिंदा है कि नहीं। या उस पाक बेचारा दूल्हा जो उसके दूल्हा बोले उसके जूते छीन ले गया उससे, वो पहनाए उसको जूते दूल्हे, दूल्हा तो अति बत्ती हो, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो कुछ भी नहीं करना, बोला मतलब कराटेबाज हो, कुछ भी नहीं करेगा। फिर मिन्नतें करना, मैं गरीब आदमी हूँ मुझे कुछ दे दो, खुशी का मौका है। अब वो लिए बगैर टले नहीं, तो तरह तरह का अंदाज। ये भीख ही है, बल्कि ये तो इसके शर से बचने के लिए, वरना बुरा भला बोलेगा दी ये रिश्वत हो जाएगी। तो यूं ये करते आ रहे हैं, भीख मांगते ही आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। अब जो बाहर मुल्कों का आप कहते हैं ना जहाँ कानून पर अमल है, तो वहाँ ये